حضرات، جمعیت الحدیث پاکستان اپنے سامنے دو مقاصد رکھتی ہے جس کے لیے یہ تمام جدوجہد اور تمام محنت و کاوش کی جا رہی ہے۔ جمعیت الحدیث پاکستان کو ایک اور مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہے۔ جمعیت الحدیث پاکستان کو ایک اور مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ایک اور مضبوط پاکستان کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ملک کے تمام مسلمان متحد اور متفق ہو رہے ہیں، اتحاد اور اتفاق کی برکت سے ہم پاکستان کی سالمیت اور استحکام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اتحاد ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہوتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے 22 صوبے تھے اور مسلمان 10 کروڑ کی آبادی 22 صوبوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ 22 صوبوں کے مسلمانوں کو ایک اس چیز نے کیا تھا، اس آواز نے کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 22 صوبوں کے مسلمان ایک مٹھی اور ایک جان ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ مرکزی اسمبلی کی متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 31 سیٹیں تھی۔ مسلمانوں کی 31 سیٹوں پر سارے مسلم لیگ کے افراد ہی کامیاب ہوئے تھے۔ کس لیے؟ 22 صوبوں میں بکھرے ہوئے کئی لاکھ مربع میل کے رقبوں میں پھیلی ہوئی یہ قوم لا الہ الا اللہ پر متحد ہوئی تھی۔ لیکن آج ہم اگر اس قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو یہی نسخہ استعمال کر کے کر سکتے ہیں کہ یہاں صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی اور کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پاکستان کا کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ اور رسول کا نافرمان بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہو۔ تمام مسلمان اگر متحد ہو سکتے ہیں تو کس بات پر متحد ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اے عزیز جماعت، یہ مقصد ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس ملک میں آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اے بریلوی حضرات، اے دیوبندی حضرات، اے شیعہ حضرات، اے اسلامی جماعت والو، آؤ ہمارے اور ہو جائیں صرف اس بات پر کہ اس ملک میں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی تردید اور تنقید ہوگی۔ یہ مقصد لے کر کہ پاکستان مضبوط ہو، ایک ہو، اس میں اللہ کے رسول کا نظام نافذ ہو، اسلامی نظام کے نصاب کی جدوجہد کے لیے ہم نے آپ حضرات کو ترغیب دی ہے۔ آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ ایسی شدت کی گرمی میں ہمارے قائدین نے وقت کے تقاضوں کو مرحوم نہیں رکھا اور اس شدید گرمی کے اندر یہ جلسہ کر دیا ہے۔ لیکن میں حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں تو یہ گرمی میں جلسہ کرنا، یہ کوئی بڑھنے والے اور یہاں فٹوازم کو لانے والے یہ تمام حضرات کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ ہوگا جو کتاب و سنت کو
سکتے تو آپ اس میدان جہاد میں قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کتاب و سنت کی آواز پر جمعیت اہل حدیث کے کہنے پر لوگ اس شدید گرمی میں اپنے کاروبار چھوڑ کر مجلس جلسہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ حضرات کی اس شریعت اور اس عظیم اجتماع کو دیکھ کر میں مطمئن ہوں، مجھے اطمینان ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو جس وقت کی کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے کسی قربانی کے لیے بلائیں گے آپ لبیک کہیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیخو پورہ شہر کا عظیم الشان اجلاس، میں اس میں تمام اسلام پسند جماعتوں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، ان لوگوں نے 40 برس گزار دیے لیکن اسلام کو یہاں نافذ نہیں کیا، بلکہ حالات اتنے بدتر انہوں نے کر دیے جتنے پاکستان بننے کے وقت بھی نہیں۔ آج چوریاں، ڈاکے، قتل، غارت اور زنا اور دوسری رشوت، بے حیائیاں وغیرہ، دیکھو دہلی حکمران کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کے ٹیکس سے وہ غائب ہو گیا ہے اور ڈاکے اور چوریاں دن رات ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کے قریب لانے کی بجائے پاکستان کو اسلام سے دور لے گئے ہیں۔ اس لیے آپ کو صرف آپ کی بازی لگانی پڑے گی اور انشاءاللہ العزیز جمعیت اہل حدیث اس کے لیے تیار ہے کہ اس طرح پر کتاب و سنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہو ہم اس کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔